اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ابھی جو تلاوت کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے 39 تک، اس کی آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، لیکن چونکہ ایک سلسلہ مضمون ہے اس لیے دو آیتوں کا ترجمہ اس سے متصل کر کے کیا جائے تاکہ وہ مضمون جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس جنت سے بے روک ٹوک کھاؤ جہاں تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، تو جن نعمتوں میں تھے، جن نعمت قدے میں وہ دونوں تھے، اس سے ان کو نکال کر رہا، الگ کر دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے کہا جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک کے لیے سامان حیات ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو آدم نے اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات حاصل کر لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، بلا شبہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اس جنت سے تم سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ ذرا سا بھی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی ہے جہنم والے، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان آیات کا یعنی آیت نمبر 39 تک کا جو رکوع نمبر 4 ہے وہاں تک کا مکمل ترجمہ ہوا۔ اب اس کے جو بنیادی مباحث ہیں وہ یہ کہ ابتدائے تخلیق آدم سے دو بنیادی کردار رہے ہیں، ایک کردار حضرت آدم علیہ السلام کا رہا، ایک کردار ابلیس کا رہا ہے، اور یہ اتنا بنیادی کردار اور بنیادی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے، 10 سے زیادہ مقامات پر، یعنی اس موضوع کی بہت اہمیت ہے، بار بار اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ اس واقعے کو انسان ہمیشہ ذہن میں رکھے۔ ایک کردار ہے ابلیس کا، ایک کردار ہے آدم کا، دونوں کرداروں کو اللہ نے آزمایا ہے، اور پہلے موقع پر کسی وجہ سے بھی
اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس سے دونوں حضرات ہٹے بھی ہیں. ابلیس کا بھی امتحان لیا، حضرت آدم کا بھی امتحان لیا. حضرت آدم کا امتحان اس طرح کہ فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ امتحان تھا. ابلیس کو کیسے آزمایا؟ اس جدول آدم کے سامنے سجدہ کرو. اگرچہ اللہ کی مشیت کے خلاف دونوں کی طرف سے ہوا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، مگر حضرت آدم چلے گئے، کھا لیا. ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ نہیں کیا، تو دونوں مشیت الہی کے خلاف ہوا نہیں. لیکن دونوں کا مزاج الگ ہے، مزاج الگ ہے. ابلیس لعین نے انکار کیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر اور گھمنڈ کیا، غرور کیا، میں بڑا ہوں. دوسرے کا فرمایا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. لیکن حضرت آدم کے بارے میں کیا کہا؟ نسیا، بھول گئے تھے آدم. ولم نجد لہو عزما، ارادے کی پختگی ہم نے ان کے اندر نہیں پائی، وہ بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مقصد کیا تھا وہ ان کے ذہن میں نہیں تھا. شیطان کے بارے میں ہوا کہ ففسق عن امر ربہ، اللہ کو حکم سے اس نے سرتابی کی، اللہ کو حکم سے ہٹ گیا. حضرت آدم کے بارے میں کیا ہے؟ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے شر کی وجہ سے پھسلن کا شکار ہو جانا. مثلا ایک شخص ہے، اس کا راستہ ہے، جانتا ہے کوئی آدمی کہ یہی اس کا راستہ ہے، بارش کا زمانہ ہے، بھیگا ہوا راستہ ہے. اس نے کیا کیا؟ وہاں ڈیزل ڈال دیا. دیکھا کہ فرد کا وقت جب نکلیں گے پھسل کے گر جائیں گے. تو اس کا گرنے والے کا قصور نہیں ہے. فَأَزَلَّ ذَلَّ يَزِلُّ، لطن کے معنی ہوتا ہے پھسل جانا، اور اَزَلَّ يُزِلُّ اذلال کے معنی ہوتا ہے پھسلا دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم اور حوا کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. ان کا گناہ نہیں ہے، راستے میں ایسی چیزیں پیش آ گئیں ان کا قدم پھسل گیا. لیکن شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِ، کہیں فرمایا ہے کہ ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے استکبار کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اس نے غرور کا اظہار کیا، اس نے اللہ کے فرمان ماننے سے انکار کر دیا. آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہوا کہ مشیت الہی کے خلاف دونوں شخصیتوں سے معاملہ ہوا، مگر وہاں کیا تھا؟ فنسی آدم بھول گئے تھے. اللہ نے جو عہد لیا تھا ذہن سے وہ بات نکل گئی. دوسری چیز یہ وَصَلَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، خود سے ان کے دل میں تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی. تیسری چیز یہ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا تھا. یعنی کتنے سلیقے سے ان حضرات کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن شیطان کا جہاں معاملہ آیا تو کسی نے وسوسہ نہیں ڈالا تھا، کسی نے شیطان کو پھسلایا نہیں تھا، اس کے اندر خود گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا. انا خیر منہ. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہے. سورہ اعراف میں تذکرہ ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ خَلَقْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورت گری کی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. قال ما منعک الا تسجد، اللہ نے فرمایا سجدے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ سب نے سجدہ کیا، تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. حضرت آدم نے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. اللہ نے جب یہ پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ادھر سے کیوں کھایا، تو حضرت آدم نے کوئی ہیلا نہیں تراشا، صاف کہا کہ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نہیں بخشے گا تو بڑے گھاصے میں ہم ہو جائیں گے. لیکن شیطان کے اندر وہ غرور استکبار رہا کہ کہا انا خیر منہ،
میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں. آدم کہتے ہیں یا اللہ میں بھول گیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. لیکن شیطان نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں نے قصداً ایسا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا. یعنی صاف طور سے اللہ کا حکم ماننے سے اسے انکار کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ نے فرمایا اس سے نکل جا اور آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں رہ کر اس بات کی اجازت نہیں کہ یہاں تکبر پیدا کرے. ان تتکبر فیہا، جنت میں تو ہے، آسمان کی بلندیوں پر ہے، تو یہاں کبر و نخوت نہیں چلے گا، غرور نہیں چلے گا. یہاں اللہ کے سامنے سدا ریز ہونا ہے. ہم نے جب حکم دے دیا کسی چیز کا تو کیوں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، چوں چرا کچھ نہیں چلے گا. حکم دوں گا تمہیں سر جھکانا پڑے گا. لیکن اگر تو تکبر پیدا کرتا ہے، اپنے اندر غرور پیدا کرتا ہے، تو میری جنت سے نکلنا پڑے گا. تیرے لیے اجازت نہیں ہے کہ جنت پر رہ کر غرور پیدا کرے. فخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو نہایت حقیر لوگوں میں ہو گیا. یعنی تکبر جب آدمی پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے حقارت پیدا کر دیتا ہے. تکبر کے ذریعے آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کبریائی میری شان ہے، تو میرے سامنے بڑا بن رہا ہے، میں تجھے حقیر بنا دوں گا. فرمایا من الصاغرین، نہایت کمتر اور چھوٹے لوگوں میں تجھے شامل کر رہا ہوں. قال انظرنی الی یوم یبعثون. اب دیکھیے کتنا ڈھیٹ تھا وہ. حضرت آدم کا کردار کیا ہے؟ لغزش پیدا ہوئی، شیطان نے پھسلایا، اللہ کے سامنے رونا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی طلب کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ربنا ظلمنا کی رٹ لگا لینا. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ایک تو ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتا میں بہتر ہوں، سجدہ نہیں کروں گا، تیری بات نہیں مانوں گا. پھر کم وقت یہ کہتا ہے جب اللہ نے کہا کہ نکل جا، اب بھی پشیمان نہیں ہوتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا. کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے زندگی دے، اتنی طویل زندگی دے. کیوں؟ توبہ کے لیے نہیں، استغفار کے لیے نہیں، نیک عملی کے لیے نہیں. کہتا ہے قال اللہ فرماتا انک من المنظرین، جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں. یعنی اللہ کا دریائے کرم جوش پر ہے، جو بھی مانگتا شیطان مل جاتا. اگر معافی طلب کرتا تو معافی مل جاتی، مگر وہ کم وقت کیا کہتا ہے؟ مہلت مانگتا ہے. اور مہلت کیوں؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. کم وقت یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، خود گمراہ ہو رہا ہے لیکن کہتا ہے فبما اغویتنی، اس چیز کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں انسانوں کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. تو نے جو صراط مستقیم بنایا ہے نا، اس صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور بیٹھ کر صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور یا اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. ہر طرف سے حملہ کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، میں مسجد کے دروازے پر بیٹھوں گا، میں خانقاہوں پہ بیٹھوں گا، تعلیم گاہوں پر بیٹھوں گا، عقائد کے مسائل کے بارے میں گفتگو کروں گا اور ان کی طرف سے ورغلاؤں کا گمراہ کروں گا. دائیں سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ کروں گا. اور تیرے بندے یہ انسان جن کے ابو الآبا کو تو نے ہمارا مسجد بنایا تھا، ان بندوں کا یہ حال ہوگا کہ اکثر ناشکرے ہوں گے، تیری ساری نعمتوں کو جھٹلا دیں گے، اور میں جو وسوسہ ڈالوں گا اسی پر غالباً وہ ایمان لائیں گے. شیطان نے محسوس کر لیا تھا کہ تیرے بندے ہیں، تیری ساری نعمتیں ہیں، سب کو فراموش کر دے گا، ناشکرے بن جائیں گے. یعنی وہ شیطان بھی بہت ہی عقل مند تھا، کوئی معمولی نہیں تھا، معمولی مخلوق نہیں. وہ انسان کی فطرت کو جانتا تھا. ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ اڈیڑ لگا انسانوں کے لیے، مگر جب میں ان کو گمراہ کروں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو یہ سب ناشکرے ہو جائیں گے، تیری نعمتوں کو بھول جائیں گے اور میری باتوں پر عمل کریں گے.
سارا منظر وہی جو آج نظر آ رہا ہے جو پہلے شیطان نے کہا تھا پہلے دن. آیت نمبر سے آیت 25 تک یہ سلسلہ چلتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پھر سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے, پھر سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے, پھر سورہ کہف میں بیان فرماتا ہے, پھر سورہ طٰہٰ میں بیان فرماتا ہے, پھر سورہ صاد میں بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استکبر وکان من الکافرین, وہ غرور کر بیٹھا وہ کافروں میں ہو گیا, اور کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. ان دونوں کرداروں سے کیا سمجھ میں آیا؟ پہلی بات یہ کہ آدم کا کردار یہ ہے کہ اگر ان کا قدم رائے راست سے ہٹا تو اس لیے نہیں کہ ارادتاً انہوں نے کیا ہے, بلکہ بھول گئے. فنسی آدم, یہی لفظ آیا ہے. سورہ طٰہٰ میں وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا اور انہیں کچھ تاکیدی حکم دیے تھے. وہی کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے قریب مت جانا. یہی اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تھا. تو کیا ہوا؟ فَنَسِيَ, آدم بھول گئے. اب بھول کی وجہ سے کوئی لغزش ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا. رمضان کا مہینہ ہے, آدمی روزے سے ہے, بھول کر کھا لیا, گناہ گار نہیں ہے. بھول کر کھا لیا, گناہ گار نہیں ہے. تو نسیان پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا. بہت, اس لیے میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ اس معاملے میں غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے گناہ کیا. نسیان جب ہو جائے, بھول کر کوئی آدمی کر لے تو وہ گناہ ہوتا ہی نہیں. یہ تو ایک لغزش ہے, قدم تھوڑا سا لڑکھڑا گیا, یہ لغزش ہے, یاد نہیں رہا. تو یہ اللہ نے کہا ہے فَنَسِيَ, ناسیہ ینسا, نسیان کا معنی تو بھول جانا, کمزوری بھولنے کی وجہ کہتے ہیں اس کو نسیان کی شکایت ہے. نسیہ کا معنی بھولنا, آدم بھول گئے تھے. اگر یاد ہوتا, یہاں سے یہ لفظ یہ نقطہ ملتا ہے, اگر آدم کو یاد ہوتا تو ایسا نہ کرتے. ذہن سے بات نکل گئی تھی. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے اس کا قصد ان کے اندر نہیں پایا, یعنی قصداً آدم نے ایسا کام نہیں کیا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے, کتنی براز ظاہر کر رہا ہے. ایک تو بھول گئے, اور اس کا ارادہ بھی نہیں تھا ان کے اندر کہ اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. بھول میں کام ہو گیا, لہذا قطعاً یہ لفظ نہیں کرنا چاہیے کہ آدم نے خطا کی, آدم نے جرم کر لیا. ایسا لفظ کبھی نہیں بولنا چاہیے. اگرچہ نبوت سے پہلے یہ کام ہوا ہے, نبوت تو اس وقت ملی جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں, اس سے پہلے ہوا. پھر بھی نبی کی معصوم ہوتے ہیں, اور ان کے لیے لفظ معصیت بندوں کے لیے ہے کہ نہ کہیں, یا گناہ کا لفظ یا جرم کا لفظ کبھی بھی استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ. یعنی یہ پورا مضمون جو بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ, بار بار یعنی 10 سے 12 مقامات پر بیان ہوا. یہاں کچھ اور تفصیل ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب کہ ہم نے آدم سے کہا کہ سجدہ کرو, ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا, اس نے انکار کر دیا. حضرت آدم کے لیے ابا کا لفظ نہیں آیا ہے کہ انکار کیا. حضرت آدم نے انکار نہیں کیا تھا, وہ بھول گئے تھے. لیکن شیطان کے لیے کیا ہے؟ ابا, اس نے انکار کر دیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. ہم نے کہا اے آدم, یہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جوڑے یعنی تمہاری بیوی حوا کا بھی دشمن ہے, تو یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے. فتشقیٰ, تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. دیکھیے یہ قرآن کے وہ مقامات ہیں جو بہت احتیاط کے متقاضی ہیں, بہت احتیاط چاہیے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں بہت سے مترجمین کے قدم پھسل گئے ہیں. شقیہ یشقیٰ کے معنی ہوتا ہے مشقت میں پڑنا, اور شقیہ یشقیٰ کے معنی ہوتا ہے بد نصیب ہونا. اسی لیے شقی کے معنی بد نصیب. انبیاء کرام کے لیے جب الفاظ استعمال ہوں تو ایسا ترجمہ ہونا چاہیے جو ان کے شایان شان ہو. اب بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا تو ترجمہ معاذ اللہ یہ کر دیا فتشقیٰ, تم بد نصیب ہو جاؤ گے. یہ نبی اور بد نصیب ہو جائے؟
نبی شقاوت کا شکار ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کا دامن تھام لیتا ہے وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ جن مترجمین نے یہ ترجمہ کیا ہے قطعاً ایسا ترجمہ کیا ہے جو منافی شان نبوت ہے۔ جب اس سے بہتر ایک ترجمہ بالکل صحیح لغت کے مطابق ہے تو ہم کیوں گریز کریں؟ شقیہ یشقا کا دوسرا ترجمہ ہے مشقت میں پڑھنا۔ یہ خود مشقت، شقیہ ایک ہی لفظ ہے، مشقت یعنی پریشانی میں پڑھنا۔ فتشقا، اگر تم لوگ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ مشقت کیا ہے؟ جنت میں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، کپڑا مل رہا ہے، نہ کپڑا کاٹنا ہے نہ سلنا ہے، نہ کھیتی باڑی کرنا ہے، نہ غلہ اناج اگانا ہے، نہ پکانا ہے روٹی، نہ کھانا پکانا ہے، سب کچھ مل رہا ہے اللہ کو میں سے۔ لیکن جب کھا لو گے اگر اس درخت کے پھل، زمین پہ جاؤ گے تو سارا کام تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ تو مشقت ہے نا، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ تو بالکل آسان سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما من الجنہ، یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے۔ فتشقا، ورنہ تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی دنیا میں آؤ گے تو تمہیں بہت سی تکالیف جھیلنا پڑے گا۔ بد نصیب یہاں مفہوم ہے ہی نہیں ہے، قطعاً اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو تقریباً 25 مقامات پر بہت مشکل ہیں، بہت نازک مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ اور حضرت آدم کے تذکرے میں جو عیسیٰ کا لفظ آیا ہے، جو غوا کا لفظ آیا ہے، یہ سب بہت مشکل مقامات ہیں۔ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے تھوڑا سا الفاظ کے استعمال میں احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہیے۔ ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، بے شک تمہارے لیے جنت میں ایسی نعمت ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگے گی نہ تم برہنہ ہوگے۔ جنت کا لباس ہے، جنت کی غذا ہے، کبھی تمہیں بھوک نہیں لگے گی، کبھی بے لباس تم نہیں ہوگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، تمہیں پیاس نہیں لگے گی اور تم دھوپ محسوس نہیں کرو گے۔ دنیا میں جاؤ گے تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کپڑا بھی سلنا پڑے گا، دھوپ سے بھی بچنا پڑے گا۔ جنت میں رہو گے تو ہر نعمتیں ایسی ملے گی کہ ان چیزوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ دیکھیے کس قدر محتاط انداز ہے، اللہ ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مگر وہ بھی کس محتاط انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بندہ ہو کر ہم لوگ احتیاط کا دامن چھوڑ لیں تو یہ ہم لوگ کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ فرماتا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ حضرت آدم نے خود سے یہ کام نہیں کیا، شیطان نے دل میں ایک بات ڈال دی اور کیا کہا، یا آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں شجرہ خلد کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں اور ایسی بادشاہت کے بارے میں جو کبھی ختم نہ ہوتی، شجرہ خلد ہمیشگی کا درخت۔ یعنی اس نے کہا کہ معلوم ہے آدم اللہ نے درخت سے کیوں منع کیا ہے کھانے سے، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، جو آدمی کھا لے گا اس میں سے تو وہ ہمیشہ یہی رہ جائے گا جنت میں۔ وہ ملک لا یبلی، اور ایسی حکومت اسے حاصل ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب حضرت آدم اللہ کے عاشق تھے، دیکھیے معاملہ یہاں عشق کا ہے۔ حضرت آدم یہ غور فرمایا کہ یہ جنت ہے، یہ اللہ کی قرب گاہ ہے، یہاں ہیں تو وصال الہی، شہود الہی، دیدار الہی ہمیں موجود ملتا ہے۔ اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اس سے راد و نیاز ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس سے محروم کر دیے جائیں گے تو ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اب عشق نے کہا کہ آدم کھا لو تاکہ اللہ کے قرب میں ہمیشہ رہو۔ دیکھیے کہاں اتنا اونچا مقام کہ اگر کھایا بھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو وصال اور وصل اور قرب حاصل ہے اس سے محروم نہ ہونے پائیں۔ لیکن شیطان ہے کہ وہ ایسے انداز میں ورغلاتا ہے کہ بڑے بڑے خاصان حق بھی اس کے فریب کو محسوس نہیں کر پاتے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، آدم نے بھی حوا نے بھی۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پھر یہ ہوا کہ جو مقامات شر میں ہیں وہ ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کیا ہوا جنت کا جو لباس تھا وہ ان کے بدن سے ہٹ گیا، پھر وہ جنت کے
پتے اپنے بدن پہ چپکانے لگے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. پہلے یہ جو پتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کر لوں. تفسیر میں بہت سے واقعات آتے ہیں، فلاں چیز کا پتا، فلاں چیز کا پتا، فلاں چیز کا پتا. اسی طرح یہ درخت کس چیز کا تھا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. جتنی بھی روایتیں ہیں سب درجۂ صحت پر نہیں پہنچتی. تفسیر کی جتنی روایتیں دیکھیے، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث رسول میں اس کا تذکرہ ہے. اب کچھ صحابہ اور کچھ تابعین نے تذکرہ کیا کہ یہ درخت جو کا تھا، کسی نے کہا یہ درخت گیہوں اور گندم کا تھا، کسی نے کہا کہ یہ درخت انگور کا تھا. جب انگور کا درخت کھا لیا ہے تو ایک نشہ کی کیفیت طاری ہو گئی. یہ سب جتنی روایتیں ہیں سب اسرائیلی کا مفہوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی توریت، زبور، انجیل کے ماننے والے اپنی کتابیں پڑھ کر جو روایتیں بیان کرتے تھے وہ مسلمانوں تک پہنچی. خاطوں سے کعب ابن احبار جیسے شخص سے کہ جو پہلے یہودی تھے، مسلمان ہوئے اور یہودیوں کی بہت سی روایتیں مسلمانوں سے بیان کر دی اور مسلمانوں نے اسے بیان کر دیا. کس چیز کا درخت تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہ درخت کے پتے لگائے اپنے بدن پر، انجیر کے تھے یا کسی اور کے تھے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نفس واقعہ ملحوظ ہے. اگر وہ کوئی ضروری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بیان کرتا کہ فلاں چیز کا درخت تھا جو آدم نے کھایا اور فلاں درخت کا پتا تھا جو آدم علیہ السلام اور حوا نے استعمال کیا. نہیں، یہ بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ غیر ضروری بحث ہے. بحث اصلی یہ ہے کہ جب وسوسہ اندازی ہوئی، آدم و حوا نے کھایا تو جنتی لباس ان کے اوپر سے اتر گئے. اب یہاں سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت کیا ہے. وہ یہ ہے کہ عریانی سے بچا جائے، اور شیطان کا مزاج کیا ہے؟ عریانیت پیدا کر دینا. شیطان کے بہکاوے میں جب حضرت آدم حوا آئے تو کیا ہوا؟ ان کے اندر عریانیت پیدا ہو گئی، لباس اتر گیا. تو شیطان جب بھی وسوسہ اندازی کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی مزاج، انسانی بدن سب برہنہ ہو جائیں. برہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان. اور حضرت آدم کا وتیرہ کیا ہے؟ فطرت آدمی کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کیا جائے. جیسے ہی وہ لباس اترا ہے، سامنے جو درخت تھا، جس چیز کا بھی درخت رہا ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے پتے لے کر بدن پر چپکانے لگے کہ ہمارے اندر عریانیت پیدا نہ ہو جائے. حضرت آدم کا یہی مزاج ہے. تو جو ابن آدم ہے تو اس کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ برہنگی اور عریانیت پیدا نہ ہونے پائے کسی طریقے سے بھی. اللہ نے جتنے پردے کا حکم دیا ہے ہر لمحہ اس کا خیال کرنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ 10 سے زیادہ مقامات پر ان واقعات کو اس لیے بیان کیا ہے کہ دو عظیم کریکٹر ہیں. ایک طرف شیطنت کا کریکٹر ہے، ایک طرف آدمیت کا کریکٹر ہے. آدمیت کا کریکٹر یہ کہ بھول چوک سے بھی کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا. آدمیت کا کریکٹر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کو برہنگی سے بچانا اور اپنے بدن کو ہمیشہ لباس کے ساتھ رہنا، عریانیت سے بچنا. آدمیت کا کریکٹر یہ ہے کہ خطا کو محسوس کرنا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا. اور شیطنت کا کریکٹر کیا ہے؟ غرور کرنا. آدمیت کا کریکٹر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا. شیطان کا کریکٹر کیا ہے؟ غرور اور تکبر پیدا کرنا. آدمیت کا کریکٹر کیا ہے؟ اپنے کو ہی سمجھنا. شیطان کا کریکٹر کیا ہے؟ اپنے کو بہتر سمجھنا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ شیطان کا کریکٹر ہے. اور آدمی کا کریکٹر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا. نہیں یا اللہ، میں تو بہت حقیر آدمی ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے، میں تو حقیر آدمی ہوں. شیطان کا کریکٹر کیا ہے؟ دوسروں کو برہنہ کر دینا اور ننگا کر دینا، لباس سے بے نیاز کر دینا. اور حضرت آدم کا کریکٹر کیا ہے؟ برہنگی سے بچنا. اور کسی طرح اگر برہنگی ہو جائے تو جو چیز میسر رہے، یہ نہ دیکھیں کہ بہت اچھا ہونا چاہیے، نہیں، اسی سے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپ لینا. یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کا کریکٹر ہے. یہ بہت بنیادی کریکٹر ہے، اس کا ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. دیکھیے یہ بھی بہت نازک موقع ہے، بہت نازک موقع. اردو مترجمین نے ایسا ترجمہ کر دیا ہے، لکھا آدم نے گناہ کیا، استغفر اللہ، وغوا، اور بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے. اردو مترجمین نے ایسا ترجمہ کیا ہے. عصا یاسی عصیانت کے معنی ہوتا ہے. دیکھیے ایک لفظ کے کئی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بالکل اپوزٹ معنی بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ورا معنی آگے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے. ورا معنی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے. اب کہاں آگے ترجمہ کیا جائے گا، کہاں پیچھے ترجمہ کیا جائے گا؟
کہیں آگے ترجمہ کرنا ہے، جیسے میں کہوں کہ حاجی جمال احمد ورائی، اب کوئی شخص ترجمہ کر دے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حاجی جمال احمد صاحب میرے پیچھے ہیں، تو غلط ہو جائے گا۔ اگر کہوں ہادہ ممبر المسجد ورائی، تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ مسجد کا ممبر میرے پیچھے ہے، اور حاجی جمال صاحب میرے آگے ہیں۔ اگر واقعہ کا ترجمہ کوئی اس طرح کر دے حاجی جمال احمد صاحب میرے پیچھے ہیں، ممبر میرے آگے، تو الٹا ہو گیا، جبکہ ورا کا لفظ آیا ہے۔ تو اسی طرح ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں، تو انبیاء کا جب معاملہ آئے تو بہت محتاط ہونا چاہیے، جتنے معنی ہیں سب پر غور کر جائے، تمام لغت چھان ڈالے، اور جو سب سے اچھا ہو سکتا ہے، جہاں مقام نبوت برقرار رہ جائے، وہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ عصا یا عصی عصیان کا معنی گناہ کرنا، معصیت کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لغزش میں آ جانا۔ یہاں ترجمہ یہ نہیں کہیں گے وعصا آدم نے گناہ کیا، قطعاً نہیں۔ جب نبی گناہ کر دے گا تو امتی کا کیا حال ہوگا؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ تو عصا یا عصی عصیان کا مطلب کیا ہوگا؟ لغزش ہو گئی۔ میں نے کہا قدم جیسے پھسل گیا، یہ لغزش ہو گئی۔ لغزش گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر دوسرا غوا یغوی، غوایتن کے معنی ہوتا ہے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا۔ دوسرا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا لازمی ترجمہ کیا ہوا؟ ایک آدمی کو جانا ہے چندن شہید، راستہ بھٹک گیا، وہ پہنچ گیا قطب بنارسی خانقاہ میں، مڑگوا ڈگ، راستہ بھٹکانا۔ ہر بھٹکاؤ غلط نہیں ہوتا ہے، ہدایت کی راہ سے اور حق کی راہ سے اور صراط مستقیم سے بھٹکاؤ، یہ گمراہی ہے، یہ بری چیز ہے۔ لیکن کہیں کسی راستے پر جانا ہے، کوئی مقصد ہے کہیں جانا، راستہ بھول گیا، یہ گمراہی نہیں ہے نا۔ حضرت آدم کا مقصد کیا تھا؟ حضرت آدم کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قرب میں رہیں، اور جو بادشاہی ہمیشہ ہے، لا زوال ہے، وہ ملک لا یبلا، وہ حاصل ہو جائے، اللہ کے وصال سے ہم محروم نہ ہونے پائیں، مقصد یہ تھا۔ لیکن اس مقصد سے کنارے ہو گئے، جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ اللہ کے قرب تک پہنچانے والا نہیں تھا۔ فغوا، جو مقصد تھا اس سے دور ہو گئے، مفہوم بس یہ ہے۔ وعصا آدم ربہ فغوا، حضرت آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے قدم کو لغزش ہو گئی اور اپنی راہ منزل سے دور ہو گئے، کہ جو مقصد ان کا تھا، منزل مقصود تھی، اس سے دور ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا جو وصال اور اللہ کا جو دیدار اور اللہ کا جو قرب حاصل ہے، اس سے کبھی محروم نہ ہونے پائیں، لیکن یہ ہوا کہ جنت سے زمین پر آ گئے، اور جو مقصد حیات تھا اور کھانے کا جو مقصد تھا، اس سے وہ دور ہو گئے۔ غوایت کا یہ مفہوم ہے۔ کہاں اللہ تعالیٰ اتنا عظیم معاملہ ہے جو آدم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور کہاں لوگوں نے ایسا گھٹیا ترجمہ کر دیا کہ آدم گمراہ ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، ان لوگوں کو بھی معاف کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مقصد بھی کوئی غلط نہیں تھا، لفظوں کو انتخاب میں غلطی کر بیٹھے ہیں، کیسا لفظ کہاں استعمال ہونا چاہیے، اس میں ان سے چوک ہو گئی ہے۔ قصداً میں نے ان مقامات کو بیان کیا تاکہ اب روز موقع نہیں ملے گا، اس واقعے سے متعلق جتنے مقامات قرآن مجید میں آئے ہیں، جہاں جہاں لوگوں کو لغزش ہوئی ہے ترجمہ میں، اس سے آگاہ کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جب ترجمہ رہے گا تو اتنی تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا۔ ثم تباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو چن لیا، کس لیے؟ نبوت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے منتخب فرما دیا۔ شیطان نکڑ گیا تو کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ نکل جا، رجیم اسے کہا، نکل جا، میری رحمت سے دور ہو جا۔ لیکن آدم علیہ السلام جب تڑپے ہیں، روئے ہیں، دعا کی، استغفار کیا، توبہ کی، ندامت کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فاجتباہ ربہ، اللہ نے ان کو منتخب کر دیا، اپنے مجتبی بندوں میں فرما دیا۔ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ ڈالی، توبہ قبول فرما لی۔ دیکھیے دو لفظ آتا ہے، تابہ کے ساتھ الہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم الگ ہے، تابہ کے ساتھ علا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم الگ ہے، اور بہت فرق ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلہ، عربی زبان میں اس کو صلہ کہتے ہیں، اور بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تابہ الہ کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، اور توبہ علا کا مفہوم ہوتا ہے توبہ قبول کرنا۔
توبہ قبول کرنا. جہاں بندے کا تذکرہ ہوگا تو ہوگا فتاب الی، تبت الی ربی، میں نے اپنے رب سے توبہ کی، اپنے رب کی طرف رجوع کیا. اور فتاب علی ہوگا تو ہوگا کہ اللہ نے توبہ قبول کی. الی اور علی صرف الف اور لام کا فرق ہے، الف اور عین کا، لیکن اتنا فرق ہے. فتاب الی توبہ کرنا، فتاب علی توبہ قبول کرنا. تو یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی. تابہ یتوب توبۃ علی مطلب توجہ کرنا اور توبہ قبول کرنا. وہدا، اور راستہ بتلا دیا. راستہ کیا تھا؟ حضرت آدم کیا چاہتے تھے؟ اللہ کا قرب. لیکن جو راستہ اختیار کیا وہ جنت سے دور ہو گئے. اللہ نے ہدایت دے دی، دیکھو راستہ یہ ہے. شیطان جو کہتا تھا وہ راستہ نہیں ہے، شیطان کہتا تھا کھا لو قریب اللہ سے ہو جاؤ گے. نہیں، ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور کہا کہ وہ قرب، وہ جنت جس سے نکالے گئے ہو پھر حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے، میرا یہ پیغام. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس وحی جو کی ہے وہی اس سے مراد ہے فہادا، اللہ نے ہدایت دے دی. قال اہبطا منہا جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں زمین پر آ جاؤ، آسمان سے اترو زمین پر آ جاؤ. یہ کس کے لیے حکم تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ آدم اور حوا کے لیے حکم ہے. یہ غلط ہے، آدم حوا کے لیے نہیں تھا. اہبطا جو ہے کہ تثنیہ کا صیغہ، حضرت آدم مع حوا، اور دوسری طرف شیطان. دو کردار ہے نا، آدم کا جو کردار ہے حوا کا بھی وہی کردار ہے، وہ در حقیقت ایک کردار ہے. اور دوسرا جو کردار ہے، کیریکٹر ہے، وہ شیطان کا ہے. تو فرمائے گا دونوں اترو، اس لیے کہ آگے کا جو جملہ ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ آدم حوا کا معاملہ نہیں ہے، آدم اور ابلیس کا معاملہ ہے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے. جن لوگوں نے کہا کہ آدم اور حوا کا یہاں حکم ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ ابنائے آدم میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اس لیے کہا گیا نہیں. پہلے ہی دن آگاہ کر دیا گیا کہ اے آدم تمہارا دشمن شیطان ہے، ایک دوسرے کو تم ہمیشہ دشمن رہو گے. تو یہاں دو جو کردار ہیں، ایک آدم کا کردار ہے، ایک ابلیس کا کردار ہے. فرمایا کہ دونوں زمین سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. تو اگر تم لوگوں کے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب ہوگا. دیکھیے یشقا کا لفظ وہاں بھی آیا تھا، یشقا کا لفظ یہاں بھی ہے. وہ اس کے پہلے آیا تھا نا فتشقا فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا. وہاں میں نے ترجمہ کیا تشقا. یشقا کے معنی یہ غائب کا صیغہ ہے، تشقا مخاطب کا صیغہ ہے. ترجمہ ایک، لیکن دونوں جگہ الگ الگ معنی ہوگا. حضرت آدم کے بارے میں تھا تو ہم یہ نہیں کریں گے تم بد نصیب ہو جاؤ گے، وہاں یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اور یہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں فلا یضل ولا یشقا، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بد نصیب ہوگا. یہ عام انسانوں کے بارے میں ہے تو یہاں بد نصیب کا ترجمہ ہوگا. وہ حضرت آدم کے بارے میں ہے تو وہاں ترجمہ ہوگا مشقت میں پڑنا. قرآن کا ترجمہ بہت مشکل چیز ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں جتنے ترجمے سب قرآن ہی کے تو ہیں، فرق کیا پلٹا ہے؟ نہیں، سب لوگوں نے اپنا اپنا نظریہ قرآن کے ترجمے میں ڈالا ہے. میں نے جو الگ الگ ترجمے بتلائے نے، اگر یہاں حضرت آدم کے بارے میں ہو جائے گا تم بد نصیب ہو جاؤ گے، کتنی خطرناک بات ہو جائے گی. نبی اور وہ بھی صفی اللہ، اور وہ بھی اتنا عظیم انسان کہ ابو البشر جنہیں کہا گیا ہے، جن کی پشت میں محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء پیدا ہونے والے ہیں، جن کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا. اگر وہ بد نصیب ہو جائے گا تو کائنات کا کون انسان خوش نصیب ہوگا؟ فتشقا کا وہاں ترجمہ یہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے کہ جنت میں ہر آسائش موجود ہے، بغیر محنت دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ نعمت آ جاتی ہے. لیکن زمین پر جاؤ گے تو بڑی محنتیں کرنی پڑے گی، مشقتیں کرنی پڑے گی، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے گا. ایک کھانے کے لیے کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. جو کسان ہوتے ہیں زمین سے دانہ اگاتے ہیں، پھر اس کے بعد مارکیٹ میں لاتے ہیں، ہم لوگ جا کر خریدتے ہیں، خرید کے لے کر آتے ہیں، تو عورتیں اس کو آٹا بناتی ہیں، گوندتی ہیں، پکاتی ہیں، تب ایک نوالا ہمیں روٹی حاصل ہوتی ہے. جنت میں یہ سب پریشانیاں نہیں تھیں. اس لیے قرآن کے ترجمے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے. ومن اعرض عن ذکری
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، ذکر سے مطلب میری ہدایت کسی صورت میں بھی آئے، قرآن کی صورت میں آئے، توریت کی صورت میں آئے، زبور کی صورت میں آئے، میری جو وحی آئی ہے، میری جو نصیحتیں اتری ہیں، میرا جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، میرے صحیفے آئے ہیں، جو شخص بھی اس سے اعراض کرے گا اور منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. یہ دنیا کا تذکرہ نہیں ہے، یہ عالم آخرت کا ہے. بظاہر دنیا میں بہت آسائش مل بھی جائے، دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کے لیے بہت تنگ زندگانی ہوگی. وہ جہنم کی ساری مصیبتیں اس کے لیے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں اس کی روشنی کتنے ہی تیز ہو جائے، لیکن جب آخرت میں ایسے لوگ آئیں گے تو وہ اندھے ہوں گے. اس کے آگے تذکرہ ہے اسی آیت کے بعد کہ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں نابینا نہیں تھا، مجھے آنکھ تھی. تو اللہ فرمائے گا تم نے میرے حکم سے سرتابی کی، اپنی آنکھیں بند کر دی میری ہدایت کے لیے، اس لیے آج تمہیں اندھا اٹھایا گیا ہے. تو یہ آدم اور ابلیس کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں دوسری ہی صورت سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آخر تک اس لیے جاتا ہے تاکہ دونوں کردار کو انسان ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. اگر کسی وجہ سے غلطی، ایک تو قصدن غلطی نہ کرے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی ہو بھی گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. کبھی اللہ کے سامنے سرتابی نہ کرے، گناہ کرنے کے بعد ہیلا حوالہ نہ کرے. شیطان ہیلا حوالہ ہے، وہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے اس سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کو تو بہت سجدہ کرتا تھا، یعنی توحید کا قائل تھا. اللہ کے نیک بندے کی تعظیم کا انکار کیا تھا، اس نے توحید کا انکار نہیں کیا تھا. اللہ کے سامنے برابر سجدہ کرتا تھا. اگر اللہ کہتا کہ مجھے سجدہ کر دے تو اسے انکار ہی نہ ہوتا. اللہ کے نیک بندے کی تعظیم و احترام سے اس سے انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیشہ کے لیے رادیت گرگاہ بنا دیا. یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ادب و احترام اس طریقے سے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس کا لحاظ رہے. جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس سے ذرے منہ انحراف نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ جہاں قدم آگے بڑھا تعظیم میں وہیں غلطی ہو جائے گی. یعنی تعظیم سے انکار کرنا بھی غلطی ہے، اور جو شریعت کے حدود ہے اس سے تجاوز کر جانا یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. جیسے سجدہ کر لیا جائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مزارات پہ جا کے سجدہ کرنے لگتے ہیں، قطعاً غلط ہے، یہ شرک عملی ہے، امت محمدیہ میں ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے. تو تعظیم میں حد سے تجاوز بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے لیے اجازت طلب کی، کہا کہ نہیں، سجدہ نہیں ہے. جب محمد رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دیوا شریف میں جا کے سجدہ کیا جائے گا؟ وہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. جب آقاؤں کے آقا کو سجدہ نہیں کیا جائے گا تو غلاموں کے غلام کو سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ ادب میں بھی بس وہی معیار ہونا چاہیے جو شریعت کا ہے. شریعت کے معیار سے ہٹ جائیں گے وہی غلطی ہو جائے گی. ادب بھی ضروری ہے، ادب کے نیچے اتر گئے، عام آدمیوں کی طرح سمجھ لیا انبیاء کرام کو اور خواصان حق کو، یہ بھی گمراہی ہے. اور تعظیم میں حد سے آگے بڑھ گئے جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے اس سے بھی تجاوز کر دیا تو یہاں بھی گمراہی ہے. یعنی ہر چیز میں اعتدال اور شریعت کا پاس و لحاظ یہ لازمی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن فرما دیا اے آدم اے شیطان آپس میں ہمیشہ تم لوگ دشمن رہو گے. یہ دشمنی آج بھی برقرار ہے. یہاں سے یہ بھی نتیجہ ملتا ہے شیطان بڑے خوبصورت انداز میں بلغرالتا ہے. اگر شیطان حضرت آدم سے کہتا تو اس کو کھا لوگے تو جنت سے نکال لیے جاؤ گے، تو کیا حضرت آدم کبھی کھاتے؟ بڑا سبز باغ دکھلایا، آدم یہ شجرۃ الخلد ہے، یہی لفظ ہے شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت ہے، رہو گے یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، جنت سے نکلو گے نہیں. یعنی سبز باغ دکھلانا یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کے سبز باغ دکھلانے میں کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. کبھی تعلیم کے اعتبار سے، کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی سنسکرتی کے نام پر، کبھی زیادہ ضرورت سے زیادہ سیکولرشپ کے نام پر شیطان بہکاتا ہے. بڑی خوبصورت انداز میں باتوں کو پیش کرتا ہے.
اس کے نتیجے پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے. یہ شیطان کا ایک مزاج ہے. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. جب اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وہ تمہارا دشمن، تو ہمیشہ شیطان کے وسوسے کو دشمنی پر محمول کرنا چاہیے. شیطان تمہارا کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا، کبھی تمہاری بھلائی نہیں چاہ سکتا، بلکہ یہ کمبخت تو اتنا جری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے دور کیا تو بھائی آیت میں نے سنائی کہ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت و جلال و اقتدار کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. لیکن کیا سب پر بس چلا ہے؟ شیطان کا بس سب پر چلے گا؟ شیطان جانتا ہے سب پر میرا بس نہیں چلے. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ان لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. یہاں دو قراتیں ہیں، ایک قرات ہے مخلصین، ایک قرات ہے مخلصین. مخلصین کا مفہوم ہوا وہ بندے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص بنا دیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ کچھ بندوں کو اپنے لیے چن لے تو ان کو کہتے ہیں مخلص. اور جو اللہ کے لیے خلوص پیدا کریں کہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ لیں، اخلاص ان کے اندر پیدا ہو جائے، ان کو مخلص کہتے ہیں. تو جو مخلص پہلے ہوتے ہیں تب مخلص کا نمبر آتا ہے. پہلے بندہ اللہ کے لیے خلوص اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ لیتا ہے، وہ مخلص بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے لیے چن لیتا ہے، وہ مخلص بن جاتا ہے. تو پہلا زینہ ہے مخلص ہونا. پھر یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے کہ وہ مخلص ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تو کہتا ہے کہ سارے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا. تو شیطان کہتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ ان پر میرا بس نہیں چلے گا جو جنہیں تو اپنے لیے چن لے گا، جو مخلص ہو جائیں گے. تو ہماری منزل تو یہی ہے کہ مخلص بن جائیں اللہ کے لیے اپنی زندگی. اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہو جائے. ہمارے سب سے بڑے استاد اور میرے والدین کریمین کے بعد میرے سب سے بڑے محسن حضرت علامہ مفتی محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر اکثر پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے بابا سے یہ سنا ہے اکثر، یعنی والد صاحب کے بارے میں کہتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو اللہ کے دین کی سرفرازی مسلمان کا مقصد زندگی بن جائے. جب یہ بن جائے گا تو اللہ مخلص بندوں میں شامل فرما لے گا، پھر شیطان کا بس نہیں چلے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہم سب کو قرآن سے پوری طرح چمٹنے کی توفیق عطا فرما دے، تمسک بالقرآن کی توفیق عطا فرما دے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید پہ جو ہدایتیں تو نے نازل فرمائی ہے ان ہدایتوں پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو قرآن کی ہدایتوں کے سانچے میں ڈھال دے. مولا تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے. ہماری زندگی کا مقصد تو اور تیری محبت اور تیرے دین کی تبلیغ و ارشاد بن جائے. یا اللہ شیطان کے بتلائے ہوئے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں. یا اللہ تو ہمیں وہ قوت دے دے، وہ طاقت دے دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ نیکی کرنے کی طاقت بھی تیرے فضل و کرم سے ملتی ہے، برائیوں اور شیطانوں سے بچنے کی قوت بھی تیرے فضل و کرم سے ملتی ہے. یا اللہ ہمیں نیکی کرنے کی قوت عطا فرما دے، شیطان سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے تمام آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے. ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو، سب کو اسلام پر قائم رکھ اور سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.